وہ کیا کہتے ہیں اتحاد بن رہا ہے سندھ کی عسکریت پسند اور بلوچستان کی عسکریت پسند. سندھ کی عسکریت پسند کی نسبت بلوچستان کا عسکریت پسند بہت مضبوط ہے. تو اس کو ظاہری بات ہے بلوچستان سے کہیں سے نہ کہیں سے سپورٹ بھی دے رہا ہوگا. تو یہی چیز اب یہ اس سے سندھ میں کوشش کرے گا کہ وہاں پہ جو میرے لوگ ہیں یا وہ ہیں وہاں آپ ان کو ایڈجسٹ کریں. تو پھر یہ BLF بنی کہ اس میں ہم لوگ اپنے فیصلے خود لیں گے, ہمیں باہر سے کنٹرول نہیں کیا جائے گا, نوابوں سرداروں کا ہم پہ اثر و رسوخ نہیں ہوگا. تو یوں BLF بنی. پھر اسی سے BLF کا یہ گروپ جو اسلم اچوب اور بشیر زئی والا گروپ ہے یہ اسی BLA سے نکلا. انہوں نے بھی اپنی تنظیم کا نام BLA ہی رکھا. پھر انہوں نے کارروائیاں اس لیول پہ لے گئے جو وہ BLA تھی پہلے والی وہ تو بہت پیچھے چلی گئی, ان کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر تھیں یا کوہلو و اطراف میں کسی حد تک تھے. اب جو بڑی چیز آئی ہے وہ ایک خاتون مبینہ طور پر جنہوں نے خودکش کیا, ونگ کمانڈر یہ کلات والے ہیں, یہ جا رہے تھے ان کے قافلے پر. تو ٹارگٹ ونگ کمانڈر تھا لیکن ایک سپاہی جان کی بازی ہار گیا اور کچھ زخمی ہوئے. تو وہ خاتون اور اس کی ذمہ داری اب اسی BLA آزاد نے قبول کی ہے. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے مجید برگیڈ کی جو نام دیا گیا ابتدا رکھی گئی تھی وہ یہاں سے رکھی گئی تھی. ہوتے ہیں ہم اتنے سالوں ان کو رکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پھر ان کو اتنا وہ مضبوط بناتے ہیں کہ وہ اپنا مشن مضبوطی سے سر انجام دے. تو اب یہ ہے کہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس میں ونگ کمانڈر کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا وہ تو نہیں ہو سکا. پھر پچھلے میں جو یہ کہہ رہے ہیں شفیق مینگل والا وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اس کی نسبت اگر ہم دوسرا مجید برگیڈ دیکھیں ان کے ٹارگٹ وہ کم سے کم گھستے ہیں یا وہ کرتے ہیں. ابھی کلات والے اس میں یہ بھی گھسے. ہمیں جو دکھتا ہے کہ فورسز والے جان کے سپیس دے رہے ہیں. ابھی فوج ایسا نہیں ہے کہ وہاں جائے گی کاروائی کرے گی. ابھی ہر وقت ان کے ڈرون وہاں آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو شاید نظر نہیں آ رہے ہوتے. ان لوگوں کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو BLA میں ہے اور کلات والا ریجن ادھر ادھر وہاں کا وہی کمانڈر ہے. بڑا نوجوان ہے لیکن اس کی کاروائیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. اچھا یہ بھائی اس سے الگ تھلگ ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں اتنی مجال نہیں ہے گو کہ وہ BLA کا کمانڈر ہے بڑے بھائیوں کو کال کر سکے. جو شہزاد اٹھایا گیا ان کی کوئی والدہ کی طبیعت خراب تھی تو اس حوالے سے اس نے شہزاد کو کال کی. اسی بیس پہ انٹیلیجنس والوں نے اسے اٹھایا. تو جب ہم نے اس پر کچھ کام کیا تو وہ لڑکا باقاعدہ ISSB کی تیاری بھی کر رہا تھا, مطلب کہ بھائی وہ فوج میں جائے. میں نے کہا نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا گھرانہ BLA میں یا وہ ایک بھائی ہے. اب اس کے بدلے میں جو ہے نا باقی بھی نشانہ بن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ عسکریت پسند گروپ اور ان کا جو اتحاد تھا براس ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور ایک بڑا فیصلہ لیا گیا. نمبر 2, BLA جو پہلے بنائی گئی تھی آج کل اس کو BLA آزاد کے نام سے جانا جاتا ہے, انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور ابھی اپنی ایک کلات میں ایک سوسائڈر جو فیمیل تھی جن کا تعلق مبینہ طور پر گوادر سے بتایا جاتا ہے, انہوں نے خودکش کیا کہ یہ تنظیم دوبارہ کیسے ابھر رہی ہے. اور نمبر 3 کہ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. کل BYC نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی. سب سے پہلی بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ پہ کہ براس نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ فیصلہ کن نئی جنگ کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. بلوچ راجی آجوئی سنگر یعنی براس کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں اتحادی تنظیموں بلوچ لبریشن آرمی, بلوچ لبریشن فرنٹ, بلوچ ریپبلکن گارڈز اور سندھی آزادی پسند تنظیم سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی. اجلاس 3 روز تک جاری رہا جس میں بلوچ قومی تحریک کو ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ براس مستقبل قریب میں بلوچ قومی فوج کی شکل اختیار کرے گا. مختلف تنظیموں کی جدوجہد
مختلف تنظیموں کے جہدکاروں اور قیادت کو ایک متحدہ عسکری ڈھانچے کے تحت لانے کے لیے اعلیٰ سطح پر نئی کمیٹیوں اور محکموں کی تشکیل نو کی جائے گی، جبکہ نچلی سطح پر تمام ریجنوں میں تنظیم و عسکری بنیادوں کو مضبوط از نو منظم کرنے کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ اس عمل کا بنیادی مقصد بلوچ مزاحمتی قوتوں کو منتشر کارروائیوں سے نکال کر ایک منظم، مربوط اور فیصلہ کن قوت میں تبدیل کرنا ہے، جو دشمن کے خلاف ایک ناقابل شکست دیوار ثابت ہو۔ تو یہ تھا براس کا مشترکہ، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن مین یہ تھا کہ ایک ریپبلکن گارڈز ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے اور سندھو دیش ریولیوشنری آرمی۔ اب یہ نیا اضافہ ہے، مطلب یہ اس میں سندھی قوم پرست لوگ ہیں۔ حالیہ ایک پولیس اسٹیشن پہ ایک ہینڈ گرنیڈ کا دھماکہ بھی ہوا، جس کی ذمہ داری سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے قبول کی تھی۔ ان کی کارروائیاں ابھی کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے سندھ میں، لیکن اگر اب یہ ان کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے براس کا جو ہوا ہوگا تو امید کافی ہے بلوچستان کے ہی کسی خطے میں یا بیرون ملک ہوا ہوگا یا پھر کسی بارڈر ایریے میں ہوا ہوگا۔ تو یہ جو وہ کیا کہتے ہیں اتحاد بن رہا ہے سندھ کی عسکریت پسند اور بلوچستان کی عسکریت پسند، سندھ کی عسکریت پسند کی نسبت بلوچستان کا عسکریت پسند بہت مضبوط ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے بلوچستان سے کہیں سے نہ کہیں سے سپورٹ بھی دے رہا ہوگا۔ تو یہی چیز اب یہ اس سے سندھ میں کوشش کرے گا کہ وہاں پہ جو میرے لوگ ہیں یا وہ ہیں وہاں آپ ان کو ایڈجسٹ کریں۔ تو اب اس اتحاد میں سندھ کے لوگوں کو شامل کرنا ایک بڑا پیغام ہے کہ یہ ان کا مطلب ہے کہ ان کے جو مشن ہیں یا ان کے گول ہیں، انہوں نے بڑے سوچے ہوئے ہیں، جو یہ بین الصوبائی بھی جا رہے ہیں، پہلے یہ بلوچستان تک ہوتے تھے۔ اب یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بی ایل اے جس طرز پہ جا رہی ہے، پہلے تو بی ایل ایف کا ایک نام تھا کہ بھائی مڈل کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس قیادت ہے، عام آدمی جاتا ہے تو وہ اوپر جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو بی ایل اے والی تھی، جو بالاچ مری والی تھی، اس میں یہی تھا کہ بالاچ کے بعد ہربیار ہے، ہربیار کے بعد ہربیار کو جب گرفتار کیا جانا تھا تو اس نے کہا کہ اگر میں گرفتار بھی ہو جاؤں تو پیچھے آپ نے مہران کو قیادت دینی ہے۔ تو اس سے جو بی ایل ایف بنی، جو ایشوز ہوئے تو اس میں یہی چیزیں طے پائی تھیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں طے کرنی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے استعمال ہوں۔ تو پھر یہ بی ایل ایف بنی کہ اس میں ہم لوگ اپنے فیصلے خود لیں گے، ہمیں باہر سے کنٹرول نہیں کیا جائے گا، نواب و سرداروں کا ہم پہ اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ تو یوں بی ایل ایف بنی۔ پھر اسی سے بی ایل ایف کا یہ گروپ جو اسلم اچھو اور بشیر زے والا گروپ ہے، یہ اسی بی ایل اے سے نکلا۔ انہوں نے بھی اپنی تنظیم کا نام بی ایل اے ہی رکھا۔ پھر انہوں نے کارروائیاں اس لیول پہ لے گئے جو وہ بی ایل اے تھی پہلے والی، وہ تو بہت پیچھے چلی گئی، ان کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر تھیں یا کوہلو و اطراف میں کسی حد تک تھے۔ تو اب بڑے عرصے بعد جو کلات میں آئے پچھلے دنوں، وہ کارروائی کی، دوبارہ ان کا نام بنا۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، ان کو قتل کیا، وہ انہیں ذمہ داری انہوں نے قبول کی۔ اور اب جو بڑی چیز آئی ہے وہ ایک خاتون مبینہ طور پر جنہوں نے خودکش کیا، ونگ کمانڈر، یہ کلات والے ہیں، یہ جا رہے تھے ان کے قافلے پر، تو ٹارگٹ ونگ کمانڈر تھا لیکن ایک سپاہی جان کی بازی ہار گیا اور کچھ زخمی ہوئے۔ تو وہ خاتون اور اس کی ذمہ داری اب اسی بی ایل اے آزاد نے قبول کی ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے مجید برگیڈ کی جو نام دیا گیا، ابتدا رکھی گئی تھی، وہ یہاں سے رکھی گئی تھی، یہ اسلم اچھو گروپ والے سے، لیکن انہوں نے بھی اپنے خودکش کو جو تھا، یہ اس کو فدائی کہتے ہیں، جو خاتون تھی، انہوں نے جو کیا ہے خودکش حملہ، وہ پچھلی بھی ایل اے والوں نے قبول کیا۔ اور انہوں نے ساتھ میں جو مزیدار چیز تھی، جو بڑا دکھ بھی رہا ہے کہ بھائی ان میں چپکلش تو ہے،
जिस तरह असलम मच्छू ने ग्रुप आज़ाद बनाया, मतलब अलग हो गए, लेकिन उन्होंने तंजीम का नाम BLA ही रखा। इन्होंने इस तरह अब जो ये धमाका कराया तो इन्होंने भी इसको किसका नाम दिया कि ये हमारे मजीद ब्रिगेड की खातून है, और कहते हैं, और उन्होंने फिर इस पर तंज भी किया असलम मच्छू वाली BLA पे कि है ये हमारा पहला नहीं है। वो बोलते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने बरोज सोमवार को दोपहर 3 बजे कलाश शहर में एक स्पेशल मिशन के तहत FC के 61 विंग कमांडर की गाड़ी को कामयाबी से निशाना बनाया। यह हमला BLA के मजीद ब्रिगेड के एक जांबाज वतन नदरेग ने उस वक्त सर अंजाम दिया जब विंग कमांडर की गाड़ी FC हेडक्वार्टर से ऑफिसर्स मेस की जानिब जा रहा था। हमले का निशाना विंग कमांडर समेत गाड़ी में शामिल 9 एहलकार थे। वाज़े करते हैं कि BLA की तरफ से ना ही इस तरह का पहला हमला है और ना ही आखिरी होगा। तंजीम के मजीद ब्रिगेड की जानिब से ये इस तरह का दूसरा हमला है। इससे कबल दिसंबर 2011 में मजीद ब्रिगेड के पहले वतन नदरेग शहीद दरवेश बलोच ने क्वेटा में अरबाब करम खान रोड पर डेस्क स्काउट के अड्डे को निशाना बनाया था। BLA की सरमचार और वतन नदरेग अपने तायुन करदा मकाम और वक्त पर काबिज रियासत पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ये आपको याद होगा, पहला 2011 में इन्होंने इधर क्वेटा में जो हमला अरबाब करम खान पर शफीक मेंगल पे हमला किया था, जिसमें वो तो बच गए थे। तो पहला इनका खुदकश हमला ये कह रहे हैं कि हमने उस वक्त किया। और वो कहते हैं बलोच कौम पर मुसलत करदा इस जंग में गैर तहजीब आफत जंगी कानून का पाबंद समझता है और ना ही किसी को पाकिस्तान रियासत सिर्फ जोर और ताकत की ज़बान समझते हैं। इसलिए इस काबिज रियासत को बलूचिस्तान से निकालने के लिए ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मजीद ब्रिगेड के वतन नदरेग ने 4 साल कबल स्पेशल मिशन के लिए बाकायदा अपने नाम का इंदराज किया था, और इन 4 सालों में वतन नदरेग शऊरी तौर पर अपने फैसलों और ख्वाहिश पर कायम रहे। BLA के मजीद ब्रिगेड में आर्जी जज्बात की बुनियाद पर वतन नदरेगों की सफ़ों में शामिल होने के बजाय हम मुस्तकिल मिजाज और शऊरी तौर पर पुख्ता नौजवानों को मुंतखब करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आर्जी जज्बात में मुब्तला सरमचार स्पेशल मिशन को उस तरह से सर अंजाम नहीं दे सकते जिस तरह के अपने मिशन के लिए इंतज़ार करने वाला शऊर याफ्ता वतन नदरेग सर अंजाम दे सकता है। अब ये उन्होंने असलम मच्छू ग्रुप वाले को टैग किया कि हमें जो ये खातून आई इसने अपना नाम 4 साल कबल अंदराज किया था कि मैंने खुदकश करना है। तो हमने उसको बड़ा वो क्या कहते हैं देखा, खंगाला, मुआयना किया। वो मैच्योर थी, फुल टाइम मिशन में उसकी वो क्या कहते हैं जहन साजी थी, लिहाजा हमने फिर उसको ये मिशन सरंजाम देने का कहा। और इस तरह जो दूसरी तरफ को उन्होंने काउंट किया कि आपके पास नए लोग आते हैं, जज्बाती होते हैं, आप उनको खुदकश बनाते हो, जबकि हम मैच्योर होते हैं, हम इतने सालों उनको रखते हैं, देखते हैं। और ये कह रहे थे कि हमने फिर उनको इतना वो मजबूत बनाते हैं कि वो अपना मिशन मजबूती से सरअंजाम दे। तो अब ये है कि ये इसको कह रहे हैं, इसमें विंग कमांडर को जो इन्होंने टारगेट किया वो तो नहीं हो सका। फिर पिछले में जो ये कह रहे हैं शफीक मेंगल वाला वो भी नहीं हो सका। तो इसके निस्बत अगर हम दूसरा मजीद ब्रिगेड देखें, उनके टारगेट वो कम से कम घुसते हैं या वो करते हैं। अभी कलात वाले उसमें ये भी घुसे, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए अब इनको उनसे बहुत आगे जाना होगा। गो के वो इन्हीं से निकले हैं, लेकिन उन्होंने जो एक बुनियाद रखी वो एक्सट्रीम की रखी। अब ये उसको काउंटर करने के लिए ये भी अब उस एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। ये BLA जिसका तर्जमान आज़ाद बलोच है, तो ये उस एक्सट्रीम पे ये भी जा रहे हैं। लेकिन ये पहले शायद खुदकश के उस तरह हामी नहीं थे, इसलिए ये सिलसिला रुका भी, लेकिन अब शायद इन्होंने भी वो फैसला कर लिया। दूसरी जानिब वो असलम मच्छू वाला ग्रुप जो है, अगर हम देखें, जिस तरह मैंने बरास की प्रेस रिलीज भी बनाई कि वो बलोच कौमी फौज या बलोच नेशनल आर्मी जो बनाने जा रहे हैं, वो शायद इनमें ये नाम की जंग भी ना हो। क्यों? क्योंकि अभी एक कार्रवाई करता है वो कहते हैं BLA नाम एक ही आता है। तो अब वो यही कर रहे हैं कि अब एक मुश्तरका फौज बनाए, लेकिन उसमें ये चीज़ है, अब BLF वाला अपनी BLF को क्यों वो करेगा? क्योंकि पहले ये चीज़ थी कि
BLF جب تھی، جب اسلم اچھو اور بشیر زیب نے الگ گروپ بنایا تو ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں BLF میں، لیکن وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے پہلے گو کہ وہ ادھر سب آرڈینیٹ تھے، لیکن جب وہ اپنی تنظیم بنا رہے تھے تو اس کے روح رواں وہی تھے. پھر جب اسلم اچھو کو دیکھا گیا کہ بھائی یہ تو بڑا گوریلا کمانڈر ہے، پھر اس پر انٹرنیشنل قوتوں کا بھی بڑا انحصار ہوا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک تصویر ان کی وائرل ہوئی تھی جب انڈیا میں ان کا علاج ہو رہا تھا، تو انڈیا کی نظروں میں بھی وہ آیا اور وہ گوریلا جنگ کا ایک ماہر بندہ بتایا جاتا تھا. تو یوں اس نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا. پھر جو ایکسٹریم پہ جس طرح لے گیا خودکش کے لیے، اپنے گروپ میں سب سے پہلے اس نے اپنا بیٹا بھیجا، اس چیز نے اس کو اور ایکسٹریم پہ لے گیا اور لوگ اس کی جانب راغب ہو گئے کہ یہ تو واقعی کوئی جو اپنا بیٹا بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باقیوں سے آگے ہے. تو اس حوالے سے اس کو فورس بھی زیادہ ملی، اس کی کاروائیاں بھی بڑی سخت تھیں، شدت پسندی ادھر عروج پر تھی. تو باقی پس پش چلی گئی، BLF بھی پس پش چلی گئی تو وہ نمبر 1 بن گیا. لیکن BLF کبھی بھی تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم جو 2001 سے بنیاد رکھی ہم اس کو اب ضم کر دیں BLA میں. تو یوں اب لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم BLA کے نام سے وہ ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں، آپ BLF کے نام سے آزاد ہو، ایک مشترکہ فوج بناتے ہیں بلوچ نیشنل آرمی، وہ ہوگی. ہاں اس میں پھر یہ ہوگا کہ بھائی ادھر کا کمانڈر ہے، ادھر اس کو کیا عہدہ ملے گا، یہ چیزیں تو ہوں گی. لیکن انٹرسٹ ہیں یہ ایک دوسرے پر، مطلب الزامات بھی لگاتے رہے ہیں کہ BLF کنٹرول ہوتی ہے ایران سے. BLA پہ اس گروپ پہ الزام لگتا تھا کہ یہ انڈیا اور افغانستان سے آپریٹ ہوتی ہے. تو جو یہ گروپ ہے اس پہ BLA آزاد والا، اس پہ یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ نواب مری صاحب کا جو گھرانہ ہے، اسپیشلی ہربیار مری کا اس پہ کنٹرول ہے. UBA پہ پھر مہران مری کا نام آتا ہے. تو یوں مطلب اختلافات بہت زیادہ ہیں. اب ہر بندہ ہر تنظیم چاہتی ہے نام ہمارا ہو، آگے آگے ہوں. تو جو براس کی پریس ریلیز تھی اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ الگ الگ وہ کر کے ہم خود بھی کمزور ہو رہے ہیں، اس طرح اپنے مشن بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کاروائیاں مل کر کریں. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ فورسز کی تعداد بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آئے روز آتے ہیں کاروائیاں کرتے ہیں. ہمیں جو دکھتا ہے کہ فورسز والے جان کے سپیس دے رہے ہیں. ابھی فوج ایسا نہیں ہے کہ وہاں جائے گی کاروائی کرے گی، ابھی ہر وقت ان کے ڈرون وہاں آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو شاید نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ ایسے ڈرون نہیں ہیں، وہ سرویلنس تو وہ کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا میزائل بھی لگے ہوتے ہیں 2 تو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی وہ کیوں کاروائی نہیں کرتے یا کیا وجہ ہے؟ اور ڈرون ہے وہ رات کے وقت بھی پتہ چلا سکتا ہے. تو بڑی BBC نے اس پر سٹوری بھی کی ہے، وہ آپ لوگ ضرور پڑھیں کہ جدید ٹیکنالوجی ہے، آیا وہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں، آگے دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کاروائیاں کرتے ہیں اگر ہم نہ کریں تو یہ لوگ روڈوں پر آتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اگر ابھی تک تو چلو ایک ٹیگ لگ رہا ہے نا کہ بھائی ایک مخصوص زبان والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر مقامی ٹارگٹ ہوتے ہیں اس کاروائیوں میں زیادہ، اسپیشلی باقی قوموں والے بھی، تو یہ چیز پھر ان کے مزید ایکسٹریم پہ جائے گی. ابھی جو لیاقت لیڈی والا واقعہ ہوا، انہوں نے بڑا سمجھ کا داری کا مظاہرہ کیا اور کوئی نقصان نہیں دیا، ورنہ ایک بڑا محاذ ان عسکریت پسندوں کے خلاف کھل سکتا تھا. دوسری جانب ریاست ان کو شاید اسی مقام تک لے کر آنا چاہتی ہے، پھر مجھے لگتا ہے ایک سخت کریک ڈاؤن ہوگا. پھر انفارچونیٹلی چیز یہی ہوتی ہے. کل بھی ویسی مارنگ بلوچ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ 35 لوگ تو کلاس سے لاپتہ ہوئے ہیں، اور آج 8 لوگوں کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے. باقیوں کا ابھی تک پتہ نہیں ہے مبینہ طور پر کتنے ہیں. تو اس میں جو ایک لڑکا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جو شہزاد بلوچ، یہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی وہ لاپتہ ہوا ہے، اس کو پھر مار دیا گیا. اس کا واقعہ یہ شہزاد بلوچ لوگ یا بھی جو اس کا بھائی ہے، یہ بھائی اس وجہ سے بھی زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا. شہزاد خود کو میرے خیال میں ڈپلوما ہولڈر تھا، ایک ان کا بھائی انجینئر ہے، ایک موجودہ کونسلر ہے پیپلز پارٹی سے. تو یہ ان بھائیوں کے خلاف کاروائی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، بڑا ہی
समझने वाली बात है। इन लोगों का एक छोटा भाई है जो BLA में है, और कलात वाला रीजन इधर उधर वहाँ का वही कमांडर है, बड़ा नौजवान है, लेकिन उसकी कार्रवाइयाँ बड़ी सख्त होती हैं। अच्छा, ये भाई उससे अलग थलग है और कहते हैं कि उसमें इतनी मजाल नहीं है गो कि वो BLA का कमांडर है, बड़े भाइयों को कॉल कर सके। जो शहजाद उठाया गया, इनकी कोई वालिदा की तबीयत खराब थी, तो उस हवाले से उसने शहजाद को कॉल की, इसी बेस पे इंटेलिजेंस वालों ने उसे उठाया। फिर आपको याद होगा DHA के कर्नल साहब थे लईक नाम के, उनको BLA ने उठाया, फिर उसको गालिबन मार दिया। तो उस बदले में जो है ना, ये तो नहीं मानते, ये कहते हैं दहशतगर्दों को मारा CTD ने, लेकिन उसी आड़ में यहाँ पे यही होता है, जब कोई बड़ा वो होता है फिर पीछे बहुत सारे ऐसे मार दिए जाते हैं जिनके ऊपर अदालत के थ्रू कुछ साबित नहीं होता। तो ये शहजाद भी ऐसे मार दिया गया था। तो जब हमने उस पर कुछ काम किया तो वो लड़का बाकायदा ISSB की तैयारी भी कर रहा था, मतलब कि भाई वो फौज में जाए। मैंने कहा नहीं कि ऐसा नहीं है कि पूरा घराना BLA में, या वो एक भाई है, अब उसके बदले में जो है ना बाकी भी निशाना बन रहे हैं। हाँ, आप उस वक्त ज़रूर निशाना बनाते कि वो उसके साथ होते। अब हमने जहाँ तक सोर्सेज से पता किया या पूछते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये भाई ये इनके वालिद DSP रिटायर हैं, बड़े माकूल लोग हैं, ऐसे थे ही नहीं। ये एक भाई पता नहीं कैसे उस तरफ चला गया, अब ये बाकी भाइयों को वही सज़ा दी जा रही है, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो गुजारिश यही है कि एक की सज़ा बाकियों को ना दें मुफ्त में। तो हो सकता है वो उसको, अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे तो हो सकता है वो उसी को दोबारा वापस लाएं, लेकिन अगर आप उसके बिहाफ में इनके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे, उठाएंगे, तो शायद कहीं ये भी उस तरफ ना चले जाए, क्योंकि एक चैन तो पहले ही बनी हुई है। लेकिन अगर उनको टॉर्चर किया जाएगा सख्त, तो ये फिर मज़ीद तकलीफ दे वाला अमल होगा। तो इदारे वालों को यकीनन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते भी हैं, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर देखें। और तीसरा, जो ये लापता का सिलसिला था, अभी 8 लोग आ गए। वजह क्या बताई जाती है? वजह यही है कि भाई ये प्रेशर आया, उधर से कराची क्वेटा शाहराह बंद थी, लिहाजा उनको ये 8 लोग प्रोड्यूस करने पड़ गए। कदगाब में, मस्तूंग में फिर अलग से आप लोगों ने देखा कि धरना चल रहा है लापता लोगों के लिए। अच्छा, अब हुकूमत कहती है कि ये एहतजाज करना है, ये अलग करें, लेकिन ये रोडों पर ना करें। ठीक है, हुकूमत को कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है इस चीज़ से, ये अरे ड्रामेबाजी है। कैसे नहीं है? रुलता तो आप मुसाफिर है बेचारा। तो ये जो धरना देने वाले हैं, आप लोगों की तकलीफ़ें, आप लोगों के प्यारों का लापता होना तमाम इंसानों को तकलीफ देता है, जो भी कानून आयन या इंसानियत पे बिलीव करता है। हम चाहते हैं कोई जितना बड़ा मुजरिम हो उसे अदालत में प्रोड्यूस करे, अदालत के थ्रू फांसी तक ले जाए, या कोई ऐसा मुजरिम हो जिसका पता हो। वरना ऐसे उठा के आप खुद उठाते और जलील अवाम हो जाती है, फिर आप ये भी कहो तो। और फिर क्या है, इसलिए भी होगा कि वो जब करते हैं तो हफ्ते तक या 3-4 दिन तक जब धरना देते हैं तो उनका या बाजियाब होता है, ये यकीन दहानी होती है। तो ये तो अब ट्रेंड सेट हो गया है। अब पहले ये होता था कि ये बड़ी खबर होती थी कि ये शाहराह बंद है, अभी ये बड़ी ब्रेकिंग है कि भाई खुल गई है। मतलब अक्सर बंद होती है, चंद घंटों के लिए शायद खुल जाए। फिर ये क्वेटा से बंद होती है, मस्तूंग से कलात से खुजदार से फिर सुराब से खुजदार से फिर हब। मतलब ये कितने स्टेशन हैं, यहाँ पे ये बंद होती है। तो बड़ा ही तकलीफ दे अमल है, अवाम को दोनों अतराफ से बड़ी ही तकलीफ ज़रूर है, लेकिन क्या करें, अब ये रियासत ने ही तय किया है उनके लिए। हम जितना भी वो करें, रियासत रिलीफ तो उनको इस थ्रू दे रही है, लेकिन जलील और रुस्वा अवाम हो रही हैं। तो मेहरबानी करें, अगर कराची या बाकी शहरों में जाना है, कारोबार ठप है, हर बंदा हवाई जहाज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जो बुनियादी इलाज की सहूलतें हैं, बाकी सहूलतें हैं, वही आसपास के डिस्ट्रिक्टों में दें ताकि लोगों को झंझट ना करनी पड़े। वो अभी एक बड़ा वो मशहूर भी हुआ था कि कराची आप जाना चाहते हैं तो कम्बलें लेके जाएं, राशन लेकर जाएं, तो कोई पता नहीं है कितनी दिनों में आप पहुंचेंगे। तो ये सिचुएशन है। तो ये सड़कें बंद करवाने में रियासत कुछ सहूलत कर रही है। उनको उन जिनके वो लापता हुए हैं घर वाले, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिल ही सड़कें बंद करने से हो रहा है, तो वो क्यों नहीं करेंगे?
ایک طرف سے یہ ہے کہ اگر ہم دھرنا نہ دیں، نہ نکلیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بندہ بالکل ہی مار دیا جائے، ٹارچر سے تو وہ گزر ہی رہا ہوتا ہے، تو اس بیس پہ نکلتا ہے۔ دوسری جانب جب سڑکیں بند ہوتی ہیں تو کتنے مریض متاثر ہوتے ہیں، کتنے مسافر ہوتے ہیں، کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو دونوں اطراف سے متاثرین ہیں۔ باقی لاپتہ کا سلسلہ پھر عروج پر پہنچ چکا ہے، بڑی ایک سوسائٹی کی کریم ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں جو اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو اس میں احتجاج حق ہے، فریڈم آف سپیچ حق ہے، تو بعض اوقات نوجوان جذباتی ہو بھی جاتے ہیں، ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ حالات ایسے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس بیہاف میں ان کو ایکسٹریم پہ اٹھا دینا، ٹارچر کرنا، یہ پھر ان کو مزید عسکریت پسندی کی جانب راغب کرتا ہے، تو آپ طریقے سے حل کریں باقاعدہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیار بات وہ ہو، ٹیکل کیا جائے، مزید آپ کو ایویڈنس ملتے ہیں تو تھانہ، عدالت، 100 طریقے ایسے ہیں۔ یہ جو لاپتہ والا ہے یہ بڑا سنگین کارروائی ہوتی ہے، تو یہ سچویشنیں ہیں، ادھر سے عسکریت پسند ایکسٹریم پر ہیں، ادھر سے یہ ایکسٹریم پر ہیں، درمیان میں عوام رول رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کب تک رولتے رہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ابھی دونوں، وہ ہم کہتے تھے نا سچویشن خراب ہے، اب واقعی فل خراب ہے، ابھی اس کو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جانا ہے۔ لیکن گزارش یہی ہے کہ ابھی بھی اگر اس صوبے میں یا ان اداروں میں کوئی زیرک لوگ ہیں جن میں انسانیت کے لیے تھوڑا بھی درد دل ہے، وہ اس جو ایک نئی خون کی ہولی کھیلی جانی ہے اس صوبے میں، اس کو رکوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم واقعی جینون کو جینون سمجھیں اور 2 نمبر خود کے بنائے ہوئے نواب سرداروں، ٹکریوں، ان سے جان چھڑوائیں، جو عزت دار لوگ ہیں ان کو آگے لائیں اور ادھر اداروں والوں سے بھی مخلص لوگ آئیں اور درمیان میں کوئی مصلحت کا کردار ادا کریں اور نوجوانوں کو مزید مایوس ہونے سے بچائیں، مزید عسکریت پسند ہونے سے بچائیں۔ یہ سب کچھ ریاست ہی کر سکتی ہے، شاید دوسری طرف میں نہ اتنی پاور ہے، نہ اتنے اختیارات ہیں، نہ اتنی سکت ہے۔ جب پاورفل حلقے یا ادارے اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ امید کریں گے کہ کوئی لائے عمل نکالا جائے گا۔ آج کے دور میں جب دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے اور ہم ابھی تک ایک دوسرے سے ہی جنگیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اس کے اتنے مار دیے، اس نے اس کے اتنے مار دیے، اس فگر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔